کراچی میں دہشت گردوں کے خلاف جنگ کے لیے سینکڑوں سابق فوجی اہلکاروں کو پولیس میں شامل کیا گیا ہے۔ اختتام ہفتہ پولیس پر ہونے والے حملوں میں 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ کراچی پولیس کہتی ہے کہ اس کے پاس ثبوت ہے کہ برادر مسلم ممالک پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تحریک طالبان نے ایک بار پھر حکومت پاکستان کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے۔ آج ہم ماہرین سے پوچھیں گے کہ یہ پیشکش طالبان کی قوت یا ان کی کمزوری کا اظہار ہے۔ ملک میں دہشت گردی کے ماحول پر وزیر اعظم پر دباؤ ہے کہ وہ پارلیمنٹ آئیں اور قوم کو اعتماد میں لیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ ان کے آبائی ضلع خیرپور میں کرپشن تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے۔ سرکاری منصوبے بد انتظامی کی ایک مثال بن گئے ہیں۔ ماہرین پوچھ رہے ہیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے آبائی ضلع کا یہ حال ہے تو پورے صوبے کا کیا ہوگا؟ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ پورا ملک دہشت گردی کی فضا کا شکار ہے اور کراچی بھی اس میں شامل ہے۔ کراچی میں خصوصی ایک آپریشن کیا جا رہا ہے جسے کراچی آپریشن کہا گیا ہے، لیکن اس آپریشن کے دوران پولیس اور رینجرز کو کامیابی تو ہوئی ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ محدود کامیابی ہے۔ اب ایک نیا تجربہ کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہے کہ تربیت یافتہ سابق فوجی اہلکاروں کو کراچی پولیس میں شامل کیا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سابق فوجی اہلکار پولیس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اسی دوران اختتام ہفتہ پولیس پر دہشت گردوں کے حملے جاری رہے اور ہفتے کے روز ایک بڑا حملہ ہوا کراچی پولیس پر جب مہاجر قومی موومنٹ کے قائد آفاق احمد کے گھر کے اطراف میں کھڑی پولیس موبائل وین پر حملے کیے گئے جس میں 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ ایک علیحدہ واقعے میں ایک اور پولیس اہلکار کی جان گئی۔ اس طرح سے جمعے اور ہفتے کو ہونے والے واقعات میں 3 پولیس موبائلوں پہ حملے ہوئے جس میں 7 پولیس اہلکار اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور 7 شہادتیں پولیس کی شہادتوں میں شامل ہو گئیں۔ 4 روز کے دوران کراچی میں ہونے والے حملوں میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق 34 افراد کی جان گئی ہے۔ مختلف لوگوں کو نشانہ لگایا گیا، گھات لگا کے ہلاک کیا گیا۔ پولیس اہلکاروں پر پولیس موبائل وینز پر حملہ مسلسل جاری ہے اور اس سلسلے میں سب سے بڑی پیش رفت اب سے چند ہفتے قبل ہوئی تھی جب CID پولیس کے سربراہ چودھری اسلم کو ان کے دفتر جاتے ہوئے ایک دہشت گرد حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ یہ پورے واقعات اور اس پس منظر میں کراچی پولیس کے اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سابقہ فوجی اہلکاروں کو پولیس میں شامل کیا گیا ہے اور حالیہ دنوں میں ہونے والی پولیس اہلکاروں کی شہادت کے حوالے سے کراچی پولیس کے سربراہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے یہ وردی پہنی ہے اس لیے ہمیں جان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پولیس کا کام یہی ہے، ہم جب کرمنلز کے پیچھے جاتے ہیں ظاہری بات ہے وہ ہمارے پیچھے آتے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حوصلہ جو ہے وہ جب تک ہمارے اندر ہے اور ول ہے ہمارے اندر تو انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کراچی پولیس نے بہت برے وقت دیکھے ہیں، کراچی پولیس نے قربانیاں دی ہیں، وہ حالات اس طرح کے ہیں کیونکہ ہمارا کام یہی ہے، یونیفارم پہنا ہوا ہے، ہمارا جو کام ہے وہ قربانیوں سے ہی گزر کر جاتا ہے آگے، تو یہ ہمارا جہاد ہے، ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ ہم آخری کرمنل کو پکڑ نہیں لیتے۔ کراچی پولیس پر ہونے والے خونریز حملے کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ شدید اور خونریز حملہ جس میں 7 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی، تحریک طالبان نے اسے کسی تعلق کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تحریک طالبان میں سے کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ پولیس اور انٹیلیجنس اہلکار کہتے ہیں کہ دراصل کراچی میں موجود سیاسی دہشت گردوں کی کارروائی ہے۔ کراچی میں ایک جانب سیاسی دہشت گرد ایکٹیو ہیں، دوسری جانب فرقہ وارانہ دہشت گرد اور تیسری جانب انتہا پسند عسکریت پسند کراچی میں حملے کرتے ہیں اور انہی کارروائیوں کے نتیجے میں گزشتہ 4 روز کے دوران 34 افراد کی ہلاکت ہوئی ہے۔ کراچی پولیس میں سابقہ فوجی اہلکاروں سے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جانب تربیت یافتہ فوجی اہلکار فوری طور پہ کراچی پولیس کو میسر ہو جائیں گے،
دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں اس کی قوت میں اضافہ ہوگا، اور دوسری جانب اسی کارروائی کے نتیجے میں اور اس پیش رفت کے نتیجے میں سابقہ فوجی اہلکاروں کو جن کو جدید ہتھیاروں سے لیس کیا گیا ہے وہ معاون ہوں گے ان پولیس اہلکاروں کی بھی جن کی کہ اب فوجی انداز میں تربیت کی جا رہی ہے۔ اس پیش رفت پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات اور خصوصی رپورٹ جو ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے ترتیب کی ہے۔ کراچی میں ایک جانب تو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ٹارگیٹڈ آپریشن جاری ہے، تو دوسری طرف پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ نفری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سابق فوجیوں کو سندھ پولیس میں بھرتی کیا جا رہا ہے، تاہم ان بھرتیوں کا اعلان کراچی آپریشن کے فیصلے سے قبل کیا گیا تھا، جس کے لیے ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آخری دفعہ اشتہار گزشتہ سال 15 اگست کے اخبارات میں دیا گیا تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر 2000 سابق فوجیوں کو مستقل بنیادوں پر بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی طور پر 1169 کو بحیثیت کانسٹیبل بھرتی کر لیا گیا ہے۔ نفری کے جو ایشوز ہیں وہ ہیں ہمارے چل رہے ہیں، وہ تقریباً کوئی 500 لوگوں نے جوائن کر لیا ہے ریفریشر کورس کو جو آرمی کے تھے، 600 اور ہیں جو کہ میرے خیال میں 2-3 دنوں میں وہ بھی جوائن کر لیں گے، تو another 2 weeks 3 weeks ہمارے پاس کوئی 1100 لوگ وہ آ جائیں گے۔ اس معاملے کی واقفیت رکھنے والے پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ ان سابق فوجیوں کی زیادہ سے زیادہ عمر 45 سال ہے۔ ان کا چناؤ سندھ کے تمام اضلاع سے کیا گیا ہے، جس کے لیے 2 دفعہ اخبارات میں اشتہار بھی دیا جا چکا ہے۔ باقی ماندہ 831 کانسٹیبلز کی بھرتی کے لیے تاریخ میں 3 فروری تک توسیع کر کے ایک دفعہ پھر اشتہار دیا جا رہا ہے۔ ان اہلکاروں کو سندھ میں کہیں بھی تعینات کیا جا سکتا ہے، لیکن فوری طور پر حالات کے پیش نظر ان کو فی الحال صرف کراچی میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ بھرتی کے فوراً بعد تمام سابق فوجیوں کو 2 سے 3 ہفتے کا ریفریشر کورس کرا کے پولیس فورس کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے گا۔ بھرتی ہونے والے سابق فوجی اور نئے پولیس اہلکار ایڈیشنل آئی جی کراچی کے ماتحت ہوں گے، جن کو تھانوں میں تعیناتی کے علاوہ دیگر ڈیوٹیز پر مامور کیا جائے گا۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے سید عارفین، جیو نیوز کراچی۔ ملک اور کراچی کی بقا کی اس جنگ میں اب پولیس کے ساتھ سابقہ فوجی اہلکاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تربیت یافتہ فوجی اہلکار تقریباً 1000 سے زائد اپنے پولیس کے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور تقریباً 1 مہینے کے اندر عملی طور پر دہشت گردی کی اس جنگ میں وہ ایک بڑا کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ دوسری جانب سندھ میں پھیلے ہوئے غیر قانونی اسلحہ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے پس منظر میں کارروائی ہوئی، لیکن جو کارروائی ہوئی یا اس سلسلے میں جو غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے کے ایڈورٹائزمنٹس دیے گئے وہ سب بیکار ثابت ہوئے۔ اب سندھ پولیس یہ کہتی ہے کہ غیر قانونی اسلحہ کے علاوہ وہ اسلحہ کے لائسنسز جو پچھلے سالوں میں جاری کیے گئے ہیں ان کی تجدید نو کی ضرورت ہے۔ حکومت سندھ نے اب 4 دن مزید رکھے ہیں، 31 جنوری تک ان تمام اسلحہ لائسنسز کی تجدید کرانی ضروری ہے، اور اگر ان لائسنسز کی تجدید نہ کرائی گئی تو یہ تمام لائسنس منسوخ تصور کیے جائیں گے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ سندھ میں تقریباً 10 لاکھ لائسنسز ہیں جو جاری کیے گئے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حکومت سندھ کی جانب سے جاری کیے گئے، اور اب ان کی تجدید نو کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی تک صرف 2 لاکھ لائسنسز کی تجدید نو ہوئی ہے، 8 لاکھ لائسنسز کی تجدید نو نہیں ہوئی ہے، اور اب سندھ حکومت کہتی ہے کہ اگر ان لائسنسز کو دوبارہ ان کی تجدید نہ کرائی گئی تو ان تمام کے تمام منسوخ کر دیا جائے گا۔ یقینی طور پہ اس کراچی آپریشن کے حوالے سے یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی، اور اس سے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ صرف لائسنسز کے نام پر 10 لاکھ اسلحہ کراچی میں موجود ہے، بغیر لائسنس غیر قانونی اسلحہ اس کے علاوہ ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے۔ کراچی پولیس کہتی ہے کہ اس کے پاس ٹھوس ثبوت ہے کہ ملک میں ہونے والی فرقہ وارانہ دہشت گردی، کراچی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ایک پڑوسی اسلامی ملک سمیت کئی اسلامی برادر ملک شامل ہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ فرقہ وارانہ دہشت گردی وہ ناسور ہے جو پاکستان کے معاشرے کو گھن کی طرح سے چاٹ رہا ہے۔ نیا معاملہ نہیں ہے، یہ کئی دہائیوں سے جاری ہے، اور اس حوالے سے بارہا اس سلسلے میں اطلاعات بھی آتی رہی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس بھی کہتی رہی ہیں کہ فرقہ وارانہ دہشت گرد گروہوں کو باہر سے بھی امداد ملتی ہے، ان کی مالی امداد بھی باہر سے آتی ہے، اور کئی مواقع پہ ان کی تربیت کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ پاکستان کو فرقہ وارانہ دہشت گردی میں بانٹ دیا جائے، پاکستان کو فرقہ وارانہ
وارانہ بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے، یہ یقینی طور پہ مسلمہ غیر ملکی سازش ہے۔ عام طور پہ پاکستان کے روایتی دشمنوں کا اس سلسلے میں نام آتا رہتا ہے، اس سلسلے میں یقینی طور پہ کچھ اس کی حقیقت بھی ہوگی، لیکن بارہا پہلی بار نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکی ہے یہ بات کہ کئی برادر اسلامی ملک بھی اس سلسلے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں۔ اب اس سلسلے میں تازہ ترین معلومات سامنے آئی ہے۔ کراچی پولیس کی ایک اہم یونٹ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ٹھوس مضبوط شواہد حاصل کیے ہیں کہ کراچی میں ہونے والی فرقہ وارانہ دہشت گردی کے ایک گروہ کے پیچھے پڑوسی اسلامی ملک شامل ہے اور اس کے لیے باقاعدہ دہشت گردوں کو تربیت اس ملک میں دی جاتی ہے، ان کو سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے اور ان کو ٹارگٹ فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک پڑوسی اسلامی ملک کا نام آیا ہے، کئی اور اسلامی ممالک کے نام آ چکے ہیں ان عسکریت پسند گروہوں کے حوالے سے جنہوں نے کراچی کی مختلف پاکستان کے مختلف تربیت گاہوں میں تعلیم حاصل کی ہے، کچھ مدرسوں کے بھی نام آتے رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی فنڈنگ اور اس حوالے سے ان کو جو ترغیب دی جاتی ہے وہ کسی دوسرے اسلامی ملک سے آتی ہے۔ تازہ ترین جو انکشاف ہوا ہے یقینی طور پہ یہ توجہ طلب ہے اور بہت اہم معلومات ہے جو کہ موجودہ ماحول کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ سی آئی ڈی پولیس کے قائم مقام انچارج راجہ عمر خطاب نے اس گروہ کے حوالے سے، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پولیس نے کئی سال کی تگ و دو کے بعد اس کا سراغ لگایا ہے، ایک پریس کانفرنس میں اس کا انکشاف کرتے ہوئے کہا۔ کراچی میں جو حالیہ دہشت گردی ہے اس کا آغاز 2009 میں ہوا تھا، تو 2009 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جو لوگ اس وقت کارروائی میں ملوث ہیں، دہشت گرد کارروائی فرقہ وارانہ میں، وہ ایک پڑوسی ملک سے تربیت یافتہ ہیں، تو ان پہ مسلسل 2 سال تک ہم نے کام کیا اور 2011 میں سپاہی محمد کے 7 دہشت گردوں کو گرفتار کیا، جن پہ اس وقت گورنمنٹ آف سندھ نے 27 لاکھ روپے ریوارڈ منی رکھی تھی۔ اس میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ انتہائی منظم انداز میں اور بڑے فنڈ کے ساتھ کراچی میں فرقہ وارانہ دہشت گردی کی جا رہی ہے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ باقاعدہ ایک پڑوسی اسلامی ملک سے تربیت یافتہ ہیں، جنہیں یہاں سے دبئی اور دبئی سے اس ملک بھیجا جاتا ہے اور وہاں ان کو پروٹوکول کے ساتھ مخصوص علاقے میں لے جا کر وہاں ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کی مزید معلومات دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماسٹر مائنڈ یقینی طور پہ ایک پروفیشنل ہوتا ہے اور جس انداز سے وہ اپنے گروہ کے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے اور ٹارگٹ دیتا ہے وہ ایک انتہائی تربیت یافتہ گروہ کا ہی کام ہے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارا ماسٹر مائنڈ کون ہے، وہ صرف ایک ایسا شخص تھا جو ایک کار کے اندر آگے بیٹھتا تھا اور جو بھی ٹارگٹ کلر تھا جس کے ساتھ اس کا کنیکشن تھا وہ اس گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھتا تھا، وہ اس کو ٹارگٹ دیتا تھا اور پورے گروپ کی تنخواہ دیتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تو لہٰذا اس میں ہمیں مزید 2 سال لگے، یعنی 2011 اور 2013۔ اس مرتبہ ہمیں یہ کامیابی ہوئی کہ کم از کم اس کو ہم ڈسکلوز کر گئے کہ وہ کون شخص ہے۔ 7/12 کو ہمارا ایک انکاؤنٹر ہوا گلستان جوہر کے علاقے میں، جس وقت وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا رات کے وقت۔ جب ہمارا انکاؤنٹر ہوا تو وہ گلیوں میں تو فرار ہو گئے، لیکن ان کے پیچھے گاڑی رہ گئی اور گاڑی کے ذریعے ہمیں اس کی بہت سارے کلو مل گئے۔ اس کے تفصیل اس میں یہ آئی سامنے کہ یہ بڑا ایک ایسا گروپ ہے جس میں 16-17 لوگ شامل ہیں اور اس کا اصل نام سید وسیم حسین جعفری ہے اور وہ ان سب کا ماسٹر مائنڈ ہے، جس کو باہر سے فنڈ اور ڈالر کی صورت میں ملتے ہیں اور وہ یہاں کیش کرا کے ان لڑکوں کو دیتا ہے۔ اس کے ہم نے 4 بینک اکاؤنٹس کا بھی پتہ چلوایا ہے۔ ان کی جو سب سے بڑی کاروائیاں ہیں اس میں تقریباً اب تک کراچی میں 2009 سے لے کے اب تک 60 سے زیادہ قتل کی وارداتوں میں یہ ملوث گروپ ہے۔ جو ٹیم ہم نے پکڑی ہے اس کے 2 لوگ ہم نے پکڑے ہیں جن کا تعلق پارا چنار سے ہے اور یہ بھی باقاعدہ تربیت یافتہ ہیں۔ ایک کا نام جوہر حسین ہے اور دوسرے کا نام ارشاد حسین۔ یہ دونوں پہلوان کوٹ کے ایریے میں رہتے تھے، ان کا ڈائریکٹ لنک تھا اس کے شاہد کے ساتھ۔ راجہ عمر خطاب نے یہ بھی کہا کہ کس انداز سے یہ اپنے ٹارگٹس کو سلیکٹ کرتے تھے اور اس کے لیے صحافیوں کا روپ بھی دھارا جاتا تھا۔ ان کے جو کچھ ایسے اس ٹیم کے لوگ ہیں جو باقاعدہ صحافیوں کی صورت میں پریس کانفرنس بھی اٹینڈ کرتے ہیں، جنازوں میں بھی جاتے ہیں اور مختلف جگہوں پہ جا کے اپنے ٹارگٹ کی فوٹوز لیتے ہیں۔ ہمارے پاس CDs ایسی ریکور ہوئی ہیں جس میں باقاعدہ جنازوں کی پکچرز ہیں جس میں لوگوں کو انہوں نے بولڈ کیا ہوا، اس میں کافی لوگ ایسے ہیں جو مارے جا چکے ہیں اور ان کی لیڈرشپ بھی ہے۔ تو یہ کراچی میں ایک ایسا گروپ تھا جس کے پکڑے جانے سے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک
टारगेट किलिंग में कमी आएगी जो फिरका वाराना थी। पुलिस के इन इंकशाफात पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलसल शिया नौजवानों को हदफ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची ऑपरेशन के नाम पर शिया नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है। शिया बिरादरी के कत्लेआम के बाद अब शिया नौजवानों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिया नौजवानों को बेबुनियाद मुकदमात में मुलव्विस किया जा रहा है। और इसके जवाब में पुलिस ने कहा है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और जो भी कार्रवाई की गई है वो ठोस सबूत की बुनियाद पर की गई है। ये पहली बार नहीं है कि किसी इस्लामी मुल्क का नाम आया हो या इशारतन वाज़ेह तौर पर बताया गया हो कि किस फिरका वाराना दहशतगर्द ग्रोह के पीछे कौन सा मुल्क शामिल है। इससे पहले भी ये बात होती रही है, दूसरे ममालिक के नाम भी आते रहे हैं, मगर सितम यह है कि तमाम के तमाम पाकिस्तान के बिरादर इस्लामी ममालिक हैं। इस फिरका वाराना दहशतगर्दी में बैनुल-अक़वामी इन्वॉल्वमेंट और ये किस हद तक बैनुल-अक़वामी साजिश है, वो साजिश जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को शिया और सुन्नियों के दरमियान तकसीम कर रही है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और इसके लिए हम जाएंगे कोयटा, जहां पर बलूचिस्तान पुलिस के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और पाकिस्तान पुलिस के नामवर ऑफिसर मीर जुबैर महमूद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर महमूद साहब। ये बताइएगा कि क्या ये कहना है मुनासिब कि फिरका वाराना दहशतगर्दी के पीछे दरअसल पाकिस्तान में जो फिरका वाराना दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें ब्रादर इस्लामी ममालिक के खुफिया एजेंसीज के लोग भी कहीं कहीं शामिल हैं? ये बात बड़े तवातुर के साथ और बड़े अरसे से सुनते चले आ रहे हैं और जितना अब हमारा एक्सपोजर है या जो हम अब तक डील कर चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मैं खुद कर चुका हूँ और जो सरेदस्त इस वक्त बलूचिस्तान में या कोयटा में है, बातें तो ये बहुत होती हैं, कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी इस किस्म होती हैं। जैसे कल कराची में 2 दिन पहले कराची में वहाँ की SIU ने कुछ मुल्ज़मान को पेश करके प्रेस के सामने ये क्लेम किया कि उनकी किसी हमसाया मुल्क से या किसी इस्लामी मुल्क से उनकी कोई इमदाद हो रही थी और उनको ट्रेनिंग पे ले जाया गया और उस ट्रेनिंग में उनको बताया गया और फिर उनको कुछ मंथली भी शायद तनख्वाह की तरह कुछ पैसे भी दिए जाते थे अपने काम करने के। तो मैं अगर सही मेरी यादाश्त मुझे साथ दे रही है तो शायद ये पहली दफ़ा है कि पब्लिकली कोई इस तरह से बात सामने आई है। मैं चूँकि माजी की और बलूचिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये भी समझा जाता है कि यहाँ पर शायद कुछ किसी और की जंग शायद यहाँ पे लड़ी जा रही है कि एक फ़िरके को कोई एक मुल्क जो है वो उसकी तरफदारी या इमदाद कर रहा है और दूसरे फ़िरके को कोई दूसरा मुल्क कर रहा है। ये बात है तो सही और इस पर काम भी होता है, शायद इंटेलिजेंस में कोई इसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी हो, लेकिन एज सच पुलिस की किसी फाइल के ऊपर या पुलिस के पास कभी कोई ऐसा मुल्जिम गिरफ्तार हुआ हो जिसका कोई लिंक इस्टेब्लिश हुआ हो या कभी कोई ट्रेल किसी बैंक का, किसी करेंसी का या किसी इमदाद का कोई आया हो, वो पकड़ा गया हो, तो वो तो कभी यहाँ हुआ नहीं। जी मीर साहब, मगर यही बात है जो ये कराची पुलिस में ये SIU ने कही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बैंक रिकॉर्ड्स भी निकाले हैं, उन्होंने दूसरे मुल्कों के ट्रैवल के सबूत भी हासिल किए हैं और इस सिलसिले में दूसरे सबूत भी हासिल किया है। मगर देखा यह गया कि रिवायती तौर पर जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बात होती है, फिरका वाराना दहशतगर्दी की बात होती है, तो यकीनी तौर पर जिन ममालिक के नाम लिए जाते हैं उसमें भारत की खुफिया एजेंसी और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी शामिल होती हैं। इस बारे में मैं ये अर्ज करूंगा कि आपने हमारे इंटीरियर मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उनकी स्टेटमेंट्स सुनी होंगी, मौजूदा और साबका भी, जिनमें उन तक जो पहुंचती रही हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और शायद बड़ी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स थी जिनकी वजह से उन्होंने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या मीडिया के साथ बात करते हुए इस बात का ये बयान दिया था कि खुफिया हाथ पाए गए हैं इन 2 ममालिक के, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में। चूँकि देखें पुलिस ऑफिसर जो है उसकी जो कार्रवाई शुरू होती है वो एक FIR से और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में ट्रायल और फिर कन्विक्शन के साथ, तो डायरेक्टली पुलिस इंटेलिजेंस के साथ नहीं होती, गो के पुलिस का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क ज़रूर होता है। तो मैं इसलिए उस हवाले से बात कर रहा था
کہ میں چونکہ کوئٹہ پولیس میں رہ چکا ہوں اور وہاں کام بھی کیا ہے اور کراچی اور لاہور میں بھی کرتا رہا ہوں، تو یہ بات میں اس طرح سے کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی فرقہ واریت کے اندر اس قسم کا کوئی ملزم پکڑا گیا۔ اچھا، تو یہ ویسے آپ کا کیا تجربہ کیا کہتا ہے، اور جب تک انویسٹیگیشنز آپ نے کی ہے کہ جو فرقہ وارانہ گروہ ہوتے ہیں اور یہ جو اتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں، ان کے پاس سرمایہ بھی ہوتا ہوگا اور جس پریسیشن سے یہ ایکٹ کرتے ہیں، یہ کسی بڑی طاقت کی پش پناہی کے بغیر کر سکتے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ بجا فرما رہے ہیں، بہت ساری فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیٹ سے اگر میں یہ مثال دوں کہ ابھی تازہ ترین جو دہشت گردی کا واقعہ بلوچستان میں ہوا ہے، جس میں مستونگ میں زائرین کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا، تو اگر آپ فائنینشیل ٹرمز میں اس کو دیکھیں کہ اس پر کتنا خرچہ آیا ہوگا، وہ گاڑی خریدنے میں، اس گاڑی کو بارود کے لیے تیار کرنے میں، اور ان سے منسلک مزید جو خرچے ہوں گے وہ انہوں نے کیے ہوں گے، تو ان تنظیموں کے پاس کوئی فنڈ ریزنگ کا اپنا تو کوئی ایسا طریقہ کم از کم نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی پیسے یہاں سے لوکلی ملتے ہوں۔ تو اس بات کو بعید از قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی فنڈنگ بالکل ہو رہی ہے اور اچھے خاصے پیسے ان کو مل رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ میر زبیر محمود، ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان ہمارے ساتھ۔ کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس مضبوط ٹھوس ثبوت سامنے آیا ہے کہ فرقہ وارانہ دہشت گردوں میں کے گروہ میں جو کہ پاکستان میں ایکٹیو ہے، ان میں سے ایک گروہ کے پیچھے ایک پڑوسی اسلامی ملک کا ہاتھ ہے۔ یہ دعویٰ کیا ہے کراچی پولیس نے۔ لیتے ہیں کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے تحریک طالبان نے 2 دن میں 2 بار اور پچھلے کئی دنوں میں 4 بار، چوتھی بار حکومت سے کہا ہے کہ وہ مخلصانہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور یہ اس وقت پیشکش سامنے آئی ہے جب شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن میں شدت بھی آئی ہے، اور دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے کہ پورے ملک میں پاکستان کی حکومت ایک مضبوط اور ٹھوس ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے جا رہی ہے۔ اسی حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی اس حوالے سے ایک تشویش پائی جاتی ہے، اور اب دباؤ بڑھ رہا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف پر کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں، قوم سے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کریں یا پارلیمنٹ کے باہر، لیکن قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ کمرشل بریک کے بعد ویلکم بیک۔ تحریک طالبان نے 2 دن میں آج دوسری بار کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بامقصد مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے آج کہا کہ مذاکرات کے نام پر الزامات اور دھوکے کی سیاست نہ کی جائے، بلکہ سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ تحریک طالبان کی جانب سے پچھلے 4 روز کے دوران یہ تیسری بار ہے جب حکومت کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے تحریک طالبان نے پاکستان میں ہونے والے بڑے حملوں کی براہ راست ذمہ داری بھی قبول کی۔ جنوری کے مہینے میں کل ملا کے 45 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں، جن میں سے کئی بڑے دہشت گرد حملوں کی براہ راست تحریک طالبان نے ذمہ داری قبول کی۔ جب 9 جنوری کو کراچی میں چودھری اسلم اور 2 اہلکار خودکش حملے میں ہلاک ہوئے، تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ شانگلہ میں وزیر اعظم کے مشیر امین مقام پر حملہ ہوا جس میں 6 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، اس کی ذمہ داری بھی براہ راست تحریک طالبان نے قبول کی۔ اسی طرح سے پشاور کے علاقے بڈبیر میں ANP کے رہنما میاں مشتاق، کراچی میں ایکسپریس نیوز ٹی وی چینل کی گاڑی پر ہونے والی فائرنگ کی، بنو چھاونی میں خودکش حملہ جس میں 26 فوجی اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کے آرے بازار میں جو خودکش حملہ ہوا جس میں 8 سیکیورٹی اہلکار سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے تھے، ان تمام کی ذمہ داری مذاکرات کی پیشکش سے پہلے تحریک طالبان نے براہ راست قبول کی تھی۔ اس سے پہلے حکومتی پیش رفت میں سول اور فوجی قیادت کا ایک بڑا اجلاس گزشتہ ہفتے ہوا تھا، جس کی صدارت وزیر اعظم نواز شریف نے کی تھی، جس میں پوری فوجی قیادت خاص طور پر چیف آف آرمی اسٹاف، ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس، چیف آف جنرل اسٹاف، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس اور ڈی جی ملٹری آپریشنز وغیرہ شریک تھے، جس میں اصولی طور پر فیصلہ کیا گیا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پورے ملک میں جہاں جہاں دہشت گرد موجود ہے بھرپور کارروائی کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے ایک آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا تھا کہ تحفظ پاکستان آرڈیننس کے نام سے، جس کے ذریعے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر معمولی طاقت دی گئی تھی، غیر معمولی اختیارات دیے گئے تھے، اور حکومت کا یہ عزم سامنے آیا تھا کہ وہ دہشت گردوں کو ہر صورت میں ان کا پیچھا کرے گی اور ان کا مقابلہ کرے گی۔ آج جناب نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی سے خطاب کیا، اور اس دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وہ فوجی جو پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پاکستان کے ہیرو ہیں۔ اسی دوران وفاقی
दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान ने आज कौमी असम्बली में कहा है कि मुज़ाकरात उनकी हुकूमत करना चाहती है और सियासी क़यादत भी करना चाहती है, मगर मुज़ाकरात करे किससे? जो तहरीक तालिबान का सरबराह है वो तो अफगानिस्तान के शहर कुन्नड़ में बैठा है, वहाँ पे जाके कैसे मुज़ाकरात हों? इसी पेशरफ्त पे और इसी दौरान तहरीक तालिबान का ये कहना कि वो बहरहाल मुज़ाकरात करना चाहती है और इस सिलसिले में ताज़ा तरीन बयान और पिछले 3 दिनों में 3 बयान जो सामने आए हैं, इस पर हम बात करते हैं। और इसके लिए हमें आज ज्वाइन करेंगे कबायली इलाकों जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ सिफारतकार जनाब अयाज वज़ीर से। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज वज़ीर साहब। आपको कितना इखलास खुलूस नज़र आता है तालिबान की ये जो पेशकश आई है, आज भी आई थी, कल भी आई थी, कि वो हुकूमत से बामकसद मुज़ाकरात करना चाहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि पेशकश मुखलिस हो या ना हो, लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज के इसमें जब तक आप उस इलाके के लोगों को शामिल नहीं करेंगे, आप उनका मशवरा नहीं लेंगे, आप इसको इस मसले के हल में डालेंगे दरमियान में नहीं, तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। ये ना इस्लामाबाद से हल होगा, ना पेशावर से हल होगा। ये अगर हल होना है तो उसमें कबायली अवाम, कबायली नुमाइंदे, उसकी तफसील अभी ये वक्त भी नहीं है और न कहना चाहिए, उसका तरीका है। किसी को अगर मशवरा चाहिए उस बारे में तो कबायली इसको बहुत बेहतर जानते हैं, समझते हैं, हुकूमत को भी मशवरा दे सकते हैं, जो लोग नेगोशिएशन करना चाहते हैं उनको भी मशवरा दे सकते हैं। लेकिन काश के हुकूमत ये बात सुन ले और समझ ले कि ये इंटीरियर मिनिस्टर साहब का काम नहीं है, न वज़ीर आज़म साहब का काम है। हाँ, बेशक ऊपर से वो कंट्रोल करते जाएं, लेकिन दरमियान में कबायली लोग डाल दें। वो इस सिलसिले को जानते हैं, रस्म व रिवाज को जानते हैं, उन लोगों को भी जानते हैं। तो जब वो आपस में मिल बैठ जाएंगे तो कोई रास्ता हुकूमत, ये मुझे यकीन है, वो निकाल सकती है। लेकिन अयाज वज़ीर साहब, ये भी थोड़ा सा समझाइए कि अभी फिलहाल जो है पाकिस्तान में इसी महीने के दौरान 45 बड़े दहशतगर्द हमले हो चुके हैं। जो सबसे बड़े दहशतगर्द हमले हुए हैं उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी जो है TTP ने कबूल की है। अब एक ऑपरेशन में शिद्दत भी नजर आ रही है शुमाली वज़ीरिस्तान में। मुज़ाकरात की कोई बात हो उससे पहले अगर TTP की जानिब से ये आए कि ये फौजी कार्रवाई रोक दी जाए, ये ऑपरेशन रोक दिया जाए, तो क्या हुकूमत इसे मानने की पोजीशन में है? देखिए, जब भी कहीं पे बातचीत होती है तो जंग भी होती है या एक दूसरे का जो पोजीशन होता है वो भी परसू करते हैं और पसे पर्दा बातचीत भी होती है। तो अगर हुकूमत राजी हो जाए और तालिबान या मिलिटेंट्स राजी हो जाए कि एक दूसरे से बात कर ले, तो वो जंग अगर चाहे वो भी चल सकती है। लेकिन जब वो दोनों टीमें बैठ जाए तो जाहिर बात है एक दूसरे पे एतबार करने, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए फिर कुछ शराइत एक दूसरे के मानेंगे, जो कि सीज फायर होगा, जो कि एक दूसरे के कैदी या एक दूसरे के जो छोटे मोटे मुतालबात हों शुरू में वो मानने पड़ते हैं ताकि एक दूसरे पे एतमाद किया जा सके। लेकिन ये कहना कि वो फौरन कहेंगे कि हुकूमत अपनी एक्शन बंद कर ले या दहशतगर्दों से कहा जाए कि आप बिल्कुल कुछ न करें तो उसके बाद हम मुज़ाकरात करेंगे, ऐसे नहीं होता। वो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए भी लगे होते हैं, लेकिन मुज़ाकरात भी किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ दोनों साथ साथ चलते हैं और जब मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो उधर शिद्दत लड़ाई की उतनी कम होती है और फिर फाइनली लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों मुत्तफ़िक़ कोई मुआहदा करके मसला हल हो जाता है। तो अयाज वज़ीर साहब, एक बड़ा तालिबान का इससे पहले मुतालबा रहा था कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं। तो पिछले 3 महीने से तकरीबन ड्रोन हमले नहीं हुए हैं। ये ड्रोन हमले 3 महीने से तो कम से कम बंद हैं। तो इसका फायदा पाकिस्तान को हुआ है या ये कि इसका फायदा तालिबान को हुआ है, और इसका क्या असर निकला, इसका नतीजा क्या निकला? देखिए, मैं समझता हूँ इसका फायदा हर एक को है। अगर कोई ये समझता है कि ड्रोन अटैक से दहशतगर्दी या मिलिटेंट्स खत्म हो जाते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि मिलिटेंसी उससे फैलती है। अगर एक भी इनोसेंट आदमी मारा जाए उसमें तो उसकी पूरी फैमिली एंटी हो जाती है। और हुकूमत को भी इन वे फायदा है कि लोगों की जो सेंटिमेंटल रिजेंटमेंट है वो ज़रा कम हो जाता है। फिर गोया क्रेडिट हुकूमत को भी इन वे जाता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन में कहा था
कि दहशत गर्दी और ड्रोन अटैक्स इसको मैं सीरियस लूंगा, और जब गए थे ओबामा साहब से मुलाकात के लिए तो वहाँ पे भी ये मसला उठाया था, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी यूएन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर लिया। अब तो शायद सुना है कि ह्यूमन राइट कमीशन जिनेवा में भी ये केस उठाया जाएगा। तो अगर वहाँ तक परसू हो रहा है और इसमें कमी आ जाए तो हुकूमत को भी उसका फ़ायदा होता है और मिलिटेंट्स को भी, जाहिर बात है, क्योंकि ये एक बड़ा ख़तरा है उनके लिए, वो खुले आम नहीं मिल सकते हैं, चोरी छुपे मिलते हैं, तो उनको जितना फ़ायदा है मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा हुकूमत को फ़ायदा है, ये लिहाज से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अयाज वजीर, पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार हैं और उनका ताल्लुक कबायली इलाकों से जनूबी वज़ीरिस्तान से है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ पर दबाव बढ़ रहा है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की बुनियाद पर और मुल्क में होने वाले शदीद दहशतगर्द हमलों की वजह से, जिसकी वजह से पूरी कौम एक आजमाइश से गुजर रही है, वो कौम से खिताब करें और उन इक़दामात का जिक्र करें जो उनकी हुकूमत सूरत हाल से निमटने के लिए कर रही है। जनाब नवाज शरीफ से न सिर्फ ये कि कौम से खिताब करें, दूसरी जानिब पार्लियामेंट से दबाव बढ़ रहा है कि वो पार्लियामेंट में ज़रूर आएँ। पार्लियामेंट से उनकी गैर हाज़िरी के हवाले से अब आदाद शुमार भी सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि तकरीबन 5.5 माह से जनाब वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में नहीं गए हैं, ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में नहीं गए हैं और सेनेट में वो अभी तक उन्होंने किसी इजलास में शिरकत नहीं की है। वज़ीर आज़म पे दबाव ये है कि वो पार्लियामेंट में आएँ और पार्लियामेंट से भी खिताब करें और उसी हवाले से कौम से खिताब करें, ताकि मौजूदा सूरत हाल के हवाले से एक मरबूत रद्द अमल कौम तक पहुँच सके उनकी जानिब से, जो कि इस वक्त की शदीद ज़रूरत नज़र आती है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह कल खैरपुर गए, यानी कि अपने आबाई ज़िले में, और उन्होंने जाके इस बात का इकरार किया कि वहाँ पर सरकारी करप्शन उरूज पर है, मंसूबे तबाही का शिकार हैं, बद इंतज़ामी उरूज पर है। अगर वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह के आबाई घर के अंदर, आबाई ज़िले का यह हाल है, तो पूरे सिंध का क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और यकीनी तौर पे इस तमाम सूरत हाल का नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नए सरगर्म रहनुमा जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी को लेना होगा। इस बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सिंध में गवर्नेंस का पुरसान हाल नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाकदीन और मुबसरीन ही नहीं कहते, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखलिस रहनुमा भी कहते हैं, चाहे वो एलानिया ना कहते हों, लेकिन प्राइवेट मीटिंग्स में वो इस बात का खुल के इजहार करते हैं। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का 6ठा साल है। वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह की वज़ारत आला का भी ये 6ठा साल है। सिंध में अहवाल क्या है और इस वक्त यहाँ पे गवर्नेंस की क्या कैफियत है, इस 6ठे साल में इसका इजहार खुद जनाब सैयद कायम अली शाह की गुफ्तगू में सामने आया है। और ये उस वक्त सामने आया जब अब से 2 रोज़ कबल उन्होंने अपने आबाई ज़िले खैरपुर का दौरा किया। इस मौके पे वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने अपने आबाई ज़िले खैरपुर के हवाले से जो गुफ्तगू की, जो उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि सिंध में गवर्नेंस का क्या हाल है और इंतज़ाम किस सूरत हाल से गुजर रहा है। यही वजह है कि माहिरीन नाकदीन सिंध का जब कंपैरिजन पंजाब के साथ करते हैं तो उन्हें वाज़ेह तब्दीली नजर आती है, वाज़ेह फ़र्क नजर आता है। सैयद कायम अली शाह अब अपने घर खैरपुर गए और 6ठे साल में जबकि वो सिंध के वज़ीर आला हैं, अब ज़रबाल हॉल गए, वहाँ पे दरबार मुनक़िद किया। और आज के अखबार की सुर्खियों के मुताबिक, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उन्होंने जो इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी हैं, सैयद कायम अली शाह ने परसों कहा कि खैरपुर के हवाले से करोड़ों रुपए के फंड फराहम किए गए, मगर कोई काबिल जिक्र काम नजर नहीं आया, बंद स्कूल्स नहीं खोले गए। उन्होंने कहा कि तामीर का काम नाकिस है, कई सड़कें मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल नहीं हुई, सेम और थ्योर ने तबाही मचाई, ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, मुतल्लिका महकमा क्या कर रहा है, उन्होंने पूछा। माशी जोन का काम नामुकम्मल है, माहिरीन कहते हैं कि अभी शुरू ही नहीं हुआ है। सिविल अस्पताल खैरपुर का तामीराती काम नहीं हुआ, 8 ब्लॉक्स की तामीर नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि हेपेटाइटिस बी और कंट्रोल नहीं किया जा सका। महकमा सेहत की कारकर्दगी इंतहाई खराब है, सरकारी महकमों की कारकर्दगी ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि करप्शन बेपनाह नजर आती है खैरपुर में, यानी कि वजीर आला सिंध के अपने शहर में। ये वो शहर है जिससे ताल्लुक है जनाब कायम अली शाह का, और ये वो अहवाल है जो 6 साल बाद नजर आ रहा है खुद वजीर आला को अपने जिले के हवाले से। यकीनी तौर पे ये रिफ्लेक्शन है पूरी सूरत हाल की, और सिंध में जो मजबूरी सूरत हाल इस वक्त नजर आती है तरक्की की, या उसमें जो फर्क नजर आता है
صاحب کے حوالے سے وہ یقینی طور پہ ضلع خیرپور کے حوالے سے جناب قائم علی شاہ کے کامنٹ سے اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کا سب سے بڑا شہر کراچی اس وقت توجہ کا مستحق ہے، اور اس وقت کراچی کی جو صورتحال ہے وہ یقینی طور پر اس کی روزمرہ کی زندگی اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ لاہور میں اگر میٹرو بس چل رہی ہے تو کراچی میں لوگ بسوں کی چھتوں پر سفر کرنے کے لیے مجبور ہے، اور جانوروں جیسی زندگی ان پبلک عوام کی ہے جو کہ پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں، اور شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ دور دور تک نظر نہیں آتا۔ کراچی کا لیانی ایکسپریس وے کا منصوبہ 6 سال قبل، تقریباً 7 سال قبل 80% مکمل ہو چکا ہے، لیکن اس چھٹے سال میں بھی یہ پوری طور پہ مکمل نہیں ہو پا رہا۔ کراچی میں انکروچمنٹس ہر جگہ نظر آتی ہیں، اور صورتحال اس حد تک خراب ہوئی کہ اب سے چند ماہ قبل تک کراچی والوں کا پانی سے چرا کے انہی کو فروخت کیا جا رہا تھا، اور اربوں روپے کا یہ کام ہو رہا تھا۔ سندھ کی مجموعی صورتحال، اس کی عکاسی، خیرپور کی صورتحال، سندھ کے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کی یہ گفتگو، اس پر مدد کرنے کے لیے ہم خیرپور جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ غلام عباس بھمبرو۔ جی غلام عباس بھمبرو، آپ بتائیے گا کہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ خیرپور گئے، دربار ہال میں دربار لگایا، وہاں پہ کیا ہوا؟ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ خیرپور آئے، انہوں نے سرکاری محکموں کی کارکردگی معلوم کرنے کے لیے یہاں دربار ہال میں اجلاس بلایا۔ سکھر ڈویژن کے کمشنر سمیت خیرپور ضلع کے تمام سرکاری محکموں کے افسران آئے، انہوں نے افسران سے ان کے محکموں کی کارکردگی سن کر حیرانگی کا اظہار کیا، اور وہ نہایت حیرت زدہ ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ انہوں نے خیرپور کی ترقی کے لیے کروڑوں روپے دیے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ خیرپور سول اسپتال کا منصوبہ 5 سال گزر جانے کے باوجود مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے خیرپور سول اسپتال کے لیے 8 بلاک منظور کیے تھے، لیکن 5 سال میں صرف 3 بلاک منظور مکمل ہو سکے ہیں، جبکہ 5 بلاک مکمل نہیں ہو سکے۔ خیرپور اکنامک زون بالکل ہی مکمل نہیں ہو سکا، بلکہ وہ ابھی تک ابتدائی تیاریوں میں ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ خیرپور میں سیم وتھور نے تباہی مچائی ہوئی ہے، سیم وتھور کو ختم کرنے کے لیے بڑی رقوم دی، وہ رقوم کہاں گئی؟ سیم وتھور ختم کیوں نہیں ہوا؟ اسکارپ کے ٹیوب ویل کیوں بند ہیں؟ اسکول کیوں بند ہیں؟ انہوں نے افسران کو کہا کہ وہ ان کی باتیں سننے نہیں آئے، وہ کام دیکھنے آئے ہیں، لیکن یہاں کام ہے ہی نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کرپشن ہوئی ہے، بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ غلام عباس بھمبرو ہمارے ساتھ تھے۔ وزیر اعلیٰ کا پہ یہ فرض ہے کہ جس طرح سے وہ خیرپور گئے اور انہوں نے آبزرویشنز دی اور کارکردگی کا جائزہ لیا، سندھ کے تمام بڑے شہروں میں، تمام چھوٹے اضلاع میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہے، کہیں وہی صورتحال یا اس سے بھی خراب صورتحال تو نہیں ہے جو ان کے خیرپور کی ہے۔ 6 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد اگر وہ نہیں لیتے اس کا نوٹس تو یقینی طور پہ ذمہ داری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جواں سال سرپرست اعلیٰ جناب بلاول بھٹو زرداری کی، جو کہ اپنی سرگرم سیاست شروع کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے انہیں یقینی طور پہ دیکھنا ہوگا کہ اس صوبے میں جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے 4 سال سے ہے، کیا واقعی کارکردگی تسلی بخش ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون اسی سندھ میں تتر بتر ہے اور انتشار کا شکار ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حکمراں پیپلز پارٹی کو ناقص کارکردگی کے باوجود چیلنج کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون سندھ میں افراتفری کا شکار ہے اور تنظیم تقریباً تتر بتر ہو چکی ہے۔ اب سے چند ماہ قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ کے صدر جناب غوث علی شاہ، جو کہ سینئر ترین رہنماؤں سے بھی ایک ہیں، انہوں نے سندھ کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا اور عملاً پاکستان مسلم لیگ نون سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں۔ اب سے تھوڑی دن قبل سندھ نیشنل فرنٹ جس کے سربراہ جناب ممتاز علی بھٹو نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اپنی جماعت کو ضم کیا تھا۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے علیحدہ کر لیا حکومت میں، جنہیں کہ وزیر اعظم کے مشیر کی حیثیت سے کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، مگر انہیں کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی۔ اس کے حوالے سے یہ خبریں بھی ہیں کہ جناب ممتاز بھٹو اب سندھ نیشنل فرنٹ کو دوبارہ بحال کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سندھ میں ایک اور رہنما لیاقت علی جتوئی، جو سندھ میں مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعلیٰ بھی تھے، اب مسلم لیگ نون چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ٹھٹے کے بعد
سیاسی برادران شیرازی برادران کے بارے میں بھی خبریں ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شرکت کے خواہاں ہیں. وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کو خیر بات کہنا چاہتے ہیں اور حالیہ دنوں میں دیکھا یہ گیا ہے تھر پارکر اور بدین سے بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. مسلم لیگ نون کی کیفیت سندھ میں دگرگوں ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.